صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، قرآن کریم میں بہت ساری عبادتوں کا ذکر ہے۔ نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، تزکیہ و طہارت کا ذکر ہے، ایسے ہی بہت ساری عبادتوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں۔ اور ہر جگہ اللہ نے بندے سے فرمایا تم عبادت کرو، اے میرے بندو تم عبادت کرو میری، تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم زکوٰۃ دو۔ اللہ نے ہر عبادت سے فرمایا کہ بندے تو یہ عبادت کر، لیکن یہ عبادت وہ ہے، پورے قرآن میں ایک وہ واحد آیت ہے، اس طرح کی اور کوئی بھی آیت قرآن کریم میں نہیں ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو حکم فرماتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ملائکتہ ملائکہ کو حکم فرماتے ہیں۔ کون ہے ملائکہ؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ معصیت نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے احکامات سے روگردانی نہیں کرتے، پل جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پیاری اور معصوم مخلوق سے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں بھی درود پڑھتا ہوں، میں درود بھیجتا ہوں اپنے نبی پر۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں میں رحمت بھیجتا ہوں اپنے نبی پر، درود بھیجتا ہوں۔ اور کوئی عبادت ایسی نہیں ہے، اللہ نے یہ فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دو، میں حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو۔ اس طرح نہیں ہے، اللہ نے بندوں سے فرمایا کہ تم کرو، لیکن واحد وہ عبادت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے سلسلے میں فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یعنی درود کی جو ابتدا ہے اللہ سے ہوتی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں بندوں سے میں درود بھیجتا ہوں اپنے نبی پر، میں رحمت بھیجتا ہوں، میں صلوات بھیجتا ہوں اپنے نبی پر۔ ان اللہ و ملائکتہ، اور اللہ ملائکہ کو حکم فرماتے ہیں تم بھی درود بھیجو، میں بھی درود بھیجتا ہوں تم بھی درود بھیجو اپنے نبی پر۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے! اسی لیے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو مقام عطا ہوا ہے اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہے۔ حضور کے بعد کسی کو مقام نہیں ملا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ملائکہ سے تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو، یصلون علی النبی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا، تم درود پڑھو، علیہ وسلموا تسلیما، میرے نبی پر درود پڑھو، سلام بھیجو۔ یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے نبی پر درود تو بھیجتے ہیں لیکن سلام کیسے بھیجیں، سلام کیسے پڑھیں؟ دو چیزوں کا ذکر ہے، درود بھی پڑھو، سلام بھی بھیجو نبی پر۔
تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم درود پڑھتے ہیں لیکن سلام پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے سلام پڑھے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے اندر درود ہے، پھر آگے ایک درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم تسلیما، رسول اللہ پر درود بھی ہے، سلام بھی۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں امت کو یہ حکم دیا کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں اور ملائکہ سے فرمایا تم بھی پڑھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے مومنین سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھو۔ جب قرآن میں اتنی باریکی کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ، اتنے نکات کے ساتھ اللہ نے بیان فرما دیا تو پھر اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے، کوئی تو راز ہے جہاں تک بندہ پہنچنے سے عاجز ہے۔ اب ایک چیز ہے کلمہ طیبہ بندہ جب پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایمان کھل جاتا ہے۔ الایمان یزید وینقص، قال الامام البخاری، حضرت امام بخاری نے باب لایا الایمان یزید وینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے۔ اب یہاں یہ ایمان کی تجدید ہے، ایمان کی تکمیل ہو رہی ہے، لیکن ایمان مکمل ہونے کے بعد ایک اور دنیا نصیب ہوتی ہے، اسے دنیا روحانیت کہتے ہیں۔ میں آپ کو اسے ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک اچھا زبردست کار فورمین یا کوئی بھی وہیکل رکھ لو، اس طرح ایک اچھا زبردست فورمین، اللہ نے اچھی مہارت عطا فرمائی۔ اب انہیں کیا کرتا ہے کہ اسٹارٹ کر کو اس کا جو ساؤنڈ ہے نا، وہ ساؤنڈ سے خود بتاتا ہے اس کے اندر کیا خرابی ہے۔ ایک کیٹیگری ان کو زبردست مہارت کہ اسٹارٹ کرے بولتا رہے اس کے اندر فلاں خرابی، بعض فورمین ہوتی ایک راؤنڈ چلانا پڑتا ہے، چلا کو دیکھ کو بولتی، اور بعض وہ چلے تو بھی سمجھ میں نہیں آتا، ان کے نام کے اوپر بس فورمین لگا ہوا رہتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہم صاحب ایمان تو ہے، ہماری پیشانی پر لیبل تو لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کے بندے ایمان کا لیبل لگنے کے بعد جس چیز کو کھولنا چاہے اس کی طرف توجہ دو، وہ ہے مقام روحانیت۔ وہ ہوتا کیسے ہے؟ اس کی جو مدد نصیب ہوتی ہے یہ درود پاک سے نصیب ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر جسے جو ملا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و وسیلے سے ملا ہے۔ القول البدیع ایک کتاب ہے، درود پاک پر بہت زبردست لکھی ہوئی کتاب، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، کئی واقعات ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے محقق، یہ القول البدیع پوری عربی لینگویج میں، اردو میں نہیں۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک لڑکی کا وصال ہوا،
اسے لے جا کر قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس کی ماں نے خواب دیکھا کہ وہ سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ وہ اپنے زمانے کے جو اس وقت کے بزرگ ان کے پاس گئی، کہنے لگی حضرت میں نے اس طرح کا خواب دیکھا کہ میری بیٹی بہت سخت تکلیف کے عالم میں ہے، اس کے جسم پر کوڑے کے نشان ہیں، جگہ جگہ سے جھلسی ہوئی ہے، آپ کے گرز پر کوڑے پڑے ہوئے ہیں۔ مسلسل میں اس طرح 2 دن اور 3 دن سے اس طرح کا خواب دیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ کچھ صدقہ کر دو اور امید رکھو اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ ایک واقعہ ہوگا، انہوں نے ترغیب دی چلے گی۔ دوسرے تیسرے دن وہ بزرگ خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں جنت کو ان پر منکشف فرما دیا، جنت کے احوال کو کھول دیا۔ دیکھتے ہیں کہ جنت کے بالا خانوں میں ایک لڑکی بہت خوش و خرم ہے، بہت ہنس رہی ہے، بہت خوشحال ہے۔ ان بزرگ نے کہا تو وہی لڑکی ہے کل تیری ماں فریاد لے کر آئی تھی کہ میں نے خواب دیکھا میری بیٹی جہنم میں جھلس رہی ہے، آپ کے گرز اور کوڑے پڑ رہے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا ہاں میں وہی ہوں جو کل میری ماں آپ کے پاس آئی اور میری شکایت لے کر آئی تھی، یقیناً اس کا خواب سچا تھا، اسی طرح کی میری حالت تھی، بہت تکلیف میں مبتلا تھی۔ ان بزرگ نے فرمایا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کیسے فرما دی، تمہارے لیے مقام کیسے مل گیا، جنت کیسے نصیب ہو گئی، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کل ایک ایسا اللہ کا بندہ قبرستان میں آیا تھا جس کا دل اللہ کے نبی کی محبت سے سرشار تھا، وہ جب بھی قدم اٹھاتا ہے ایک درود پڑھتا ہے، ہر قدم پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، جب قدم اٹھتا ہے تو کہتا اللہم صلی علی محمد، جب قدم اٹھتا ہے تو کہتا اللہم صلی علی محمد، جب کھانے بیٹھے کہتا اللہم صلی علی محمد۔ اس کا دل اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہے۔ وہ آیا قبرستان کے اندر کھڑا ہوا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ یہ درود میں پیش کرتا ہوں تیرے نبی آقا کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک پر، یا اللہ اسے قبول فرما۔ اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا یا اللہ اس درود کو قبول فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ہدیہ کر رہا ہوں، اسے قبول فرما کر اس درود کی برکت سے اس قبرستان میں جتنے لوگ ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ جب انہوں نے یہ کہا اللہ کے نبی پر جو درود پڑھا گیا تھا اس درود کے واسطے سے جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبرستان میں جتنے لوگ دفن تھے ان پر عذاب ہو رہا تھا اللہ نے مغفرت فرما دی۔ اللہ نے اتنی برکت رکھی، اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی، آج ہم لوگوں کو اس کا بالکل عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک بھی قریب آ رہا ہے، گویا کہ کیا 15 دن رمضان شروع ہو جاتا ہے، تو ابھی سے یہ جو چند چیزیں ہیں اس کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے نمازوں کا اہتمام، پھر کثرت سے درود پاک پڑھو، اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمارے دل اتنے نرم ہو جائے کہ عبادتیں ہو اور ہمارا دل ان عبادتوں کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے۔
اللہ سے دعا فرمائیں اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ۔